اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن۔ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ آئی ہوپ آپ نے اپنا 4th ٹیسٹ کو کمپلیٹ کر لیا ہے اینڈ آئی ہوپ آپ کو تھوڑا ایزی بھی لگا ہوگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جب میں ٹیسٹ بنا رہی تھی کہ امونگ آل دا ٹیسٹ وچ یو ہیو کمپلیٹیڈ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا، بٹ آئی ہوپ کہ آپ نے اچھا سا اسکور بھی کیا ہے الحمدللہ انشاءاللہ۔ تو اب ہم احکام تجوید کی لاسٹ پارٹ پر آ گئے ہیں۔ آج ہم الوقف کو سیکھتے ہیں۔ بس تھوڑا سا آپ کو بس انفارمیٹیو کلاس لگے گی، دیر از نتھنگ مچ، کیونکہ ہم نے اس کو آلریڈی کمپلیٹ کر لیا تھا بیزکس میں، رائٹ؟ سو اٹس جسٹ فیو مور انفارمیشن یو ول بی گیٹنگ ہیئر انشاءاللہ۔ ٹاپک ہے الوقف۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ اس کا جو لغوی معنی ہے، لنگوسٹیکل میننگ عربی میں وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ خاموشی سے ٹھہر جانا یا رک جانا، کھڑا ہو جانا، اس کو ہم وقف کہتے ہیں۔ اور تجوید میں اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس کو میں نے کچھ پوائنٹس میں لیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو وقف کا جو کریکٹ معنی ہے وہ سمجھ آ جائے کہ وقف کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ تجوید میں وقف کا مطلب کیا ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے کسی لفظ کے آخر پر وقف کے قاعدوں کو اپلائی کرتے ہوئے رک جانا یا ٹھہر جانا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ یعنی آپ تلاوت کر رہی ہیں اور آپ نے وہاں پر تجوید کے جو ہم نے وقف کے قواعد سیکھے ہیں، جیسے کون سے حرکات ساکن میں بدلتے ہیں، رائٹ؟ ان دیٹ وے ساکن کے ساتھ ٹھہر جانا، اس کو ہم وقف کہتے ہیں۔ اور وقف کا ایک اور مطلب کیا ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکنا، یعنی آپ کی سانس کا جو ٹائم ہوتا ہے کہ دوبارہ سے آپ سانس لیں، صرف اتنی دیر کے لیے رکنا تلاوت کے دوران، اس ارادے سے کہ آپ دوبارہ سے تلاوت کو شروع کریں گے۔ اٹ از ناٹ کمپلیٹ، مکمل کر دینا، بلکہ رکنا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آپ اپنی سانس کو کمپلیٹ کریں، دوبارہ سے لیں اور جو نیکسٹ حصہ ہے تلاوت کا، آیت کا یا نیکسٹ آیت کا، اس کو کنٹینیو کریں۔ فائن، ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ دوبارہ سے تلاوت کو شروع کریں۔ یہ ارادے سے جب آپ سٹاپ ہوتے ہیں اسی کو وقف کہتے ہیں، ورنہ وہ قطع ہو جاتا ہے۔ اوکے، ایسا رکنا جس میں سانس اور آواز دونوں رک جاتی ہے، ایسی جگہ پر ہم وقف کرتے ہیں جب ہماری آواز اور سانس دونوں رک جاتی ہے، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اوکے فائن الحمدللہ۔ تو اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کے کتنے ٹائپس ہیں۔ اوکے، اس سے پہلے ہم وقف کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ یہ جو بھی میں نے یہاں پر ایک قول لیا ہوا ہے، یہ حدیث سے تو نہیں ہے، بٹ اٹ از فرام مستدرک الحکیم بک سے ہے۔ وہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں، ان کا یہ قول ہے، انہوں نے یہ کہا، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ فائن، جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وقف کی اہمیت کیا ہے۔ اوکے، یہاں دیکھیں، وقف کی صحیح ادائیگی جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت تھا کہ جب کوئی ہم میں سے اسلام قبول کرتا تھا تو پہلے ایمان پاتا تھا اور پھر وہ قرآن کو پڑھتا تھا۔ پہلے وہ ایمان لاتے تھے، پھر قرآن کو پڑھتے تھے، اور جو بھی آیت نازل ہوتی ان کے حلال اور حرام احکامات، ممنوعات کو جانتے تھے۔ That was the first thing the people used to do at that time when they used to accept Islam۔ پہلے وہ قرآن کو پڑھتے تھے، پھر اس کے اندر جو حلال حرام احکامات ممنوعات ہیں اور جو بھی انذار، یعنی جو چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچنے کو کہہ رہا ہے، وہ ساری چیزوں کو جانتے تھے، اور ایسے وقف نہیں کرتے تھے جیسے آج تم سکھاتے ہو۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے جگہ وقف نہیں کرتے تھے جس طرح آج کل آپ سکھاتے ہو یا آپ سیکھ رہے ہو۔ اوکے، کیونکہ وقف کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ کہیں پر بھی وقف کر دینے سے قرآن کی تلاوت کی جو میننگ ہوتی ہے، قرآن کی ورڈز کی، وہ چینج ہو سکتی ہے۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ پہلے قرآن لیتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، اور سورہ فاتحہ سے آخر تک پڑھ بھی لیتے ہیں۔ یہی ہم کرتے ہیں نا،
وی آر ایٹ اسٹیج آف لائف کے اتنے سال گزر گئے ہیں اور ہم صرف اور صرف قرآن کا مکمل ہونا یہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کتنے قرآن ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں. سورہ فاتحہ سے الناس تک پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے حلال حرام اوامر اور نہی عن المنکر جو بھی اس کے اندر انذار جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ناؤ ڈیز رائٹ. We are reading, reciting Quran from Surah Fatiha to An-Nas and not following any rules of waqf, no rules of tajweed, and also ہم اس کے اوپر پونڈر بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کہ کہاں وقف کرنا چاہیے اور کہاں نہیں. دیکھیں یہاں پر میننگس حلال حرام پونڈرنگ کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے ساتھ ساتھ وقف کو بھی زیادہ انہوں نے بتایا ہے، کیونکہ وقف ایک ایسی چیز ہے when we stop at a point it means ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. if you are اسپیشلی اسکولز میں آپ دیکھے ہوں گے جب ہمیں پڑھنے کو کہا جاتا تھا ایسیز اینڈ بکس تو ٹیچرز ور فوکسنگ مور آن دا پنکچویشنس کہ کوما پر ہم کس طرح اسٹاپ کرتے ہیں، فل اسٹاپ پر کس طرح. ہم ایک سینٹنس پر فل اسٹاپ ہو پھر بھی کنٹینیو کر رہے ہیں تو میننگ بدل سکتی ہے رائٹ. ایون دیر وین وی ول بی لرننگ انگلش تو وہاں پر بھی ہمیں بہت زیادہ پنکچویشنس پر اینڈ فل اسٹاپس اس طرح پر زیادہ ہمیں اہمیت تھی رائٹ، امپورٹنس تھی. اسی طرح قرآن کے اندر بھی وقف اگر ہم نے کہیں پر بھی کر دیا تو اس کی میننگ چینج ہو سکتی ہے. اوکے تو دیکھتے ہیں کہ ہم وقف کو کس طرح کریں گے. اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اب جیسے کہ آپ نے اہمیت تو جان لی کہ وقف کتنا امپورٹنٹ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح کریں. اگر ہمیں میننگ سمجھ نہیں آ رہی قرآن کی تو ہم کیا کریں انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں. اس حساب سے وقف کے 3 ٹائپس ہیں. اوکے فرسٹ ہے اضطراری، اضطراری ضاد اور طا سے ہے اضطراری. نیکسٹ ہے الوقف الاختیاری، اختیاری ہے اردو کا ورڈ بھی آپ کو لگ رہا ہوگا، اختیار جو ہمارے اندر ہوتا ہے اس سے کرنا. الوقف اختباری، یہ 3 ٹائپ کے وقف ہوتے ہیں. فائن اٹس جسٹ تھوڑا سا ڈیٹیلز میں اس کا بتاؤں گی، اس کے زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے بیکاز اٹ از آل ریلیٹڈ ٹو دا میننگ آف دا قرآنک آیاز جو ورڈ ٹو ورڈ اگر ہم جانتے ہیں تو اٹ ول بی ایزی فار اس ٹو نو. اوکے الوقف الاضطراری کیا ہوتا ہے؟ یہ کمپیلڈ اسٹاپ ہوتا ہے، یعنی مجبوری میں آپ کچھ نہیں کر سکتی، بس اس طرح کی مجبوری آ گئی کہ آپ کو اسٹاپ کرنا پڑتا ہے. وہ کب ہے؟ یہ وقف اس وقت ہوتا ہے جب تلاوت کرتے ہوئے جو تلاوت کرنے والا ہے مجبوری کی وجہ سے وہ وقف کرے. مجبوری کب ہو سکتی ہے؟ جیسے کھانسنا، چھینکنا، سانس کا ٹوٹ جانا، آپ کی سانس لمبی نہیں ہے پھر بھی آپ کو وقف کرنا پڑ رہا ہے، یا کوئی اور وجہ جو روکی نہیں جا سکتی اس وجہ سے آپ سٹاپ کر رہے ہیں چاہے وہ آیت کے درمیان میں ہو. اس وقف کو کرنا وقف الاضطراری کہتے ہیں اور اس کا میننگ سے کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب میننگ اگر بگڑ بھی رہی ہے، میننگ کمپلیٹ چینج بھی ہو رہی ہے قرآن میں تو بھی دیر از نو پرابلم بیکاز آپ اپنے اختیار سے نہیں کر رہے، یہ بس ہو رہا ہے بیکاز آپ مجبور ہیں. آپ کی سانس ٹوٹ گئی یہ بھی مجبور ہے، اچانک سے آپ کھانس دیے یا آپ نے چھینکا یہ بھی مجبوری ہے رائٹ. کوئی بھی کمپیلڈ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اس کو سٹاپ کر دیں، وقف کر دیں، لیکن جیسے ہی وہ آپ کی جو مجبوری ہے وہ ختم ہو جائے گی، لائک آپ کی سانس ٹوٹ گئی تھی اب وہ آپ نے دوبارہ سے سانس لے لیا، اس کا مطلب وہ جو مجبوری تھی وہ ختم ہو گئی رائٹ. تب آپ اس ورڈ سے نہیں بلکہ 2 یا 3 ورڈ پیچھے سے اعادہ کر کے پڑھیں گے. اوکے تاکہ جو میننگ ہے وہ بہتر بنے. اس لیے ہم ایسی جگہ سے شروع کریں گے جہاں سے شروع ہم کر سکتے ہیں. اسپیشلی ایسا نہ ہو کہ وہاں پر گرامیٹیکل مسٹیکس ہو رہے ہوں، لائک حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے تو وہیں سے کریں انسٹیڈ آف اسٹارٹنگ فرام دا میڈل اینی ویئر. اوکے 2 to 3 ورڈس پیچھے جا کر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. آئی ہوپ آپ کو اضطراری کے بارے میں سمجھ آ گیا. یہاں پر مجبوری سے سٹاپ کرنا، اکثر جو سٹاپ ہم کرتے ہیں نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سانس ہماری ٹوٹ جاتی ہے تو ہم وہاں پر سٹاپ کر دیتے ہیں. پہلا خیال یہ رکھا جائے گا کہ وقف کے قاعدوں کے ساتھ سٹاپ کریں، جہاں پر ساکن میں بدل رہا اس کو ساکن میں بدلیں، جو بھی رولز اپلائی ہو رہے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہوئے وہاں پر وقف کر دیں. آپ کی جو بھی مجبوری ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ چلی جائے گی. تو یا تو سانس ٹوٹ رہی ہو یا چھینک رہے ہوں یا کھانس رہے ہوں تو دوبارہ سے آپ اس ورڈ سے یعنی نیکسٹ ورڈ سے شروع نہیں کر سکتے، آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا. اعادہ یعنی 2 to 3 ورڈس پیچھے سے جا کر اس آیت کو مکمل کرنا ہوگا. فائن تو اس میں بھی میننگ کا کوئی پرابلم نہیں، میننگ چینج ہو رہی ہے تو بھی دیر از نو پرابلم. فائن نیکسٹ کون سا ہے؟
الوقف الاختباری، یہ اختباری دا ٹیسٹ اسٹاپ ہوتا ہے، یہ اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دی اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر ہے. جب آپ ایک کلاس میں سیکھ رہے ہو، اسٹوڈنٹ ہو، اور آپ اپنے استاد کو قرآن سنا رہے ہو، اور وہ آپ کو کہیں پر بھی آیت کے درمیان ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں پر میننگ بدل بھی رہی ہو، لیکن وہ آپ کو سٹاپ کر رہے ہیں. سٹاپنگ کا ارادہ یہ ہے کہ شاید آپ نے وہاں غلطی کی ہو، آپ کی غلطی کو کریکٹ کرنے کے لیے سٹاپ کرنا، یا وہ آپ کو سٹاپ اس لیے کر رہے ہیں یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ اس ورڈ پر وقف کس طرح کریں گے، کس طرح. فار ایگزامپل فتحتان سے ورڈ اینڈ ہو رہا ہو، اوکے، فتحتان سے اگر ورڈ اینڈ ہو رہا ہو تو آپ وہاں پر اس کو مد العوض کی رولنگ اپلائی کریں گے، رائٹ. تو آپ کا استاد جو ہے دے وانٹ ٹو ٹیسٹ اینڈ لک کہ آپ وہاں پر ٹھیک سے کر رہے ہو یا نہیں. تب بھی جو ہے معنی کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر میننگ چینج بھی ہو رہی ہو یا میننگ بگڑ رہی ہو، خراب ہو رہی ہو، تو بھی دیر از نو پرابلم، بیکاز مقصد کیا ہے کہ ٹیچر آپ کو کریکٹ کر رہے ہیں یا وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ دا ٹیسٹ اسٹاپ ہوتا ہے، یعنی ایگزامینیشن کے اندر، یا آپ کبھی اسٹوڈنٹ ہو اور استاد کو سنا رہے ہو تلاوت کے دوران، وہ آپ کو کہیں پر بھی اسٹاپ کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. فائن، اٹ از الاؤڈ. تھرڈ وقف کیا ہے جو ہم نے دیکھا؟ اختیاری. یہ آپشنل ہے اور یہ کمپلیٹلی ریسائٹر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، بغیر کسی وجوہات کے. کوئی وجہ نہیں ہے، بس آپ اپنی تلاوت کو کہیں پر بھی روک رہے ہیں، تو اس طرح کا روکنا آپ کے اختیار میں ہے، رائٹ. اٹ از اپ ٹو یو. ایون آپ کو سانس کا پرابلم نہیں ہو رہا، کھانس بھی نہیں رہے، بس آپ جو ہے پڑھتے پڑھتے آپ کی عادت ہی ایسی ہے کہ آپ جو ہے کمپلیٹ نہیں پڑھ رہی، توڑ کر آیتوں کو پڑھ رہی ہیں. یہ کرنا جو ہے اٹ از ناٹ الاؤڈ، کیونکہ اس کا میننگ سے تعلق ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف وقف ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی چیز اس میں الاؤڈ ہے اور کون سی نہیں. اوکے، اس کا میننگ سے تعلق ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے طرف سے سٹاپ کر رہے ہیں، نہ تو آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے یا کوئی مجبوری ہے، نہ تو آپ کسی کو سنا رہے ہیں کہ وہ آپ کو سٹاپ کرنے کو کہیں، بلکہ آپ اپنے ہی جو ہے اختیار میں اس کو سٹاپ کر رہے ہیں، رائٹ. اپنے ہی یعنی وش سے، اپنے اختیار سے آپ سٹاپ کر رہے ہیں، اس کو اختیاری وقف کہا جاتا ہے. اوکے، اور تب آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس جگہ پر وقف کریں جہاں پر معنی میں خرابی نہ ہو. یو ہیو ٹو اسٹاپ ایٹ اے پلیس ویئر دیر از نو چینج ان دا میننگ. آپ ایسی جگہ اسٹاپ نہ کریں جہاں پر آپ کو اسٹاپ کرنے سے میننگ میں خرابی ہو رہی ہو. اٹ از مسٹ کہ آپ اس کے لیے قرآن کی میننگ بھی جانتی ہیں، رائٹ. الحمدللہ. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مزید جو 4 قسمیں ہیں وہ کون سے ہیں. جب آپ سٹاپ کر رہے ہوں تو بہتر کیا ہے اور کیا بہتر نہیں، وہ آپ کو اب سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اس کے 4 مین ٹائپس ہیں. ایک ہے وقف تام، یعنی مکمل، جب ایک میننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور ایک ہے وقف الحسن، بہتر ہے یہاں پر سٹاپ کرنا، اور ایک ہے وقف الکافی، کافی ہے کہ ہم سٹاپ کریں. اٹ از ناٹ سو گڈ بٹ اسٹل کافی ہے، جو بھی اس کی رول بن رہی ہے وہ کافی ہوتی ہے. قبی یعنی یہ کرنا جو ہے تھوڑا سا ناٹ الاؤڈ ہے، لیکن اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اب ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اوکے، وقف تام کیا ہوتا ہے؟ مکمل. کس چیز سے مکمل؟ ایسا وقف جو اپنے معنی کے لحاظ سے بھی اور گرامیٹیکل سے بھی کمپلیٹ ہو، گرامیٹیکلی بھی مکمل ہو جائے اور میننگ کے لحاظ سے بھی. گرامیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ورڈ اور ایک ورڈ سے کنیکٹڈ نہ ہو. جیسے اگر آپ انگلش میں کچھ بول رہی ہیں، دس از دی، آپ نے دی میں سٹاپ کر دیا. بک، وہ نہیں پڑھا آپ نے، یعنی سم تھنگ وچ از دوسرے ورڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ایک وقف کر رہے ہوں تو وہ ورڈ ایک سینٹنس کو کمپلیٹ کر دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس کا اگلا ورڈ اس پچھلے ورڈ کو جس پر آپ نے وقف کیا اس سے کوئی بھی رشتہ رکھتا ہو میننگ میں یا گرامیٹیکلی. فائن. اس طرح کے سٹاپ کو کمپلیٹ سٹاپ کہتے ہیں، اور یہ سب سے بہترین وقف ہے جس کے بعد اگلے لفظ سے شروع کیا جا سکتا ہے. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ اسی ورڈ سے کریں، اور جہاں پر آپ وقف کرتے ہیں اس کے اگلے حصے سے آپ شروع کر سکتے ہیں. اوکے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن قرآن میں آپ کس طرح کریں گے؟ دا بیسٹ تھنگ از آیت کے آخر میں کرنا. اوکے، آیت کے آخر میں سٹاپ کرنا وقف تام ہے. کبھی آیت کے درمیان بھی آ سکتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا وقف المطلق، دا ایبسولوٹ سٹاپنگ کا سائن آپ کو ملتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ سٹاپ کریں تو ایک سینٹنس کو انکمپلیٹ تو نہیں کرتا. وقف المطلق ایبسولوٹ سٹاپنگ جہاں پر ہم کرتے ہیں تو وہ
ایک اچھا سا میننگ دیتا ہے، مکمل کرتا ہے ایک سینٹنس کو. اوکے، اگر کوئی واقعہ کے بارے میں چل رہا ہو، قرآن میں ذکر چل رہا ہو واقعات کے بارے میں، تو وہاں پر بھی سٹاپ کرنا، چاہے وہ 2 یا 3 آیت کے بعد ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ایک وقفہ تام ہی ہے. بٹ اسٹل اٹ ڈپینڈز آن دا بریتھ وچ یو آر ٹیکنگ، اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آیت جو ہے جب بھی ہم سٹاپ کریں تو وہ مکمل ہونا چاہیے گرامیٹیکلی اور میننگ کے ساتھ. بٹ اسٹل جب وقفہ لازم کی علامت آئے تو ہمیں وہاں پر روکنا کمپلسری ہے. اوکے، کیونکہ وقفہ لازم کی جو سائن قرآن میں آتا ہے وہ ایسی جگہ پر آتا ہے کہ وہاں میننگ مکمل تو نہیں ہو رہی ہوتی. ایک سینٹنس ہوتا ہے، میننگ مکمل تو نہیں ہوتی، یعنی وقفہ تام تو وہاں ہو نہیں رہتا. But still you have to stop there just because if you continue that can change the meaning. اس طرح وہاں پر ہوتا ہے. فائن، جہاں پر بھی آپ کو وقفہ لازم کا سائن مل رہا ہے وہاں پر سٹاپ کرنا تو کمپلسری ہے، لیکن وہ وقفہ تام ہر ٹائم ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک آیت میں ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کو سٹاپ کرنے کے لیے وقفہ لازم ہوتا ہے. ایون دو اف اٹس ناٹ وقفہ تام، اسٹل اٹ از بیٹر کہ آپ وہاں سٹاپ کریں، کیونکہ وقفہ لازم ایک ایسی سائن ہوتی ہے قرآن میں جس کے بعد کے ورڈ کو اگر آپ نے پڑھ لیا تو وہ معنی میں خرابی ہو سکتی ہے. سو ایون اٹ از بیٹر کہ وقفہ تام جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا امپورٹنٹ بھی یہ ہے کہ ہم وقفہ لازم پر سٹاپ کریں. اوکے، آئی ہوپ آپ کو وقفہ تام کے بارے میں سمجھ آ گیا. یعنی ایک آیت کو کمپلیٹلی سٹاپ کرنا آیت کے اینڈنگ پر بیسٹ ہے. دس از دا بیسٹ تھنگ آئی کین سے ان وقفہ تام، اسٹاپنگ ایٹ دی اینڈ آف دی آیاز. اوکے، آپ کی سانس اگر ٹوٹ رہی ہو تو وہ اضطراری میں چلا جائے گا، لیکن اگر اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو اٹ از بیٹر کہ آپ ایک آیت کے اینڈنگ پر ہی وقف کریں. اوکے، دس از وقفہ تام. درمیان میں بھی آ سکتا ہے، جیسے اب میں نے بتایا تو کا سائن آ جائے تو وقف المطلق ہوتا ہے، رائٹ. ایون دیر اسٹاپنگ وڈ بی بیٹر انشاءاللہ، اور آپ نیکسٹ ورڈ سے شروع کر سکتے ہیں. فائن، نیکسٹ دیکھتے ہیں وقف الکافی. یہ کافی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایسا وقف ہے جو گرامیٹیکلی تو مکمل ہو. یعنی جب ہم ایک آیت ہے اور اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور ہم نے درمیان میں ہی کہیں سٹاپ کر دیا فار ایگزامپل، اور اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے وہ گرامیٹیکلی اس پچھلے ورڈ سے کنیکٹڈ نہیں رہتا. اوکے، گرامیٹیکلی تو مکمل ہو گیا ہے بٹ اسٹل معنی تو کمپلیٹ نہیں ہوئی. یعنی جو ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتلانا چاہ رہا ہے وہ اس کے بارے میں اس کے حوالے سے بات آیت کے نیکسٹ حصے میں بھی ہو رہی ہے، بٹ اسٹل کافی ہے کہ گرامیٹیکلی تو ایک دوسرے سے وہ ورڈ کنیکٹڈ نہیں ہے، تو کافی ہے کہ آپ وہاں پر سٹاپ کریں. تو اس کو وقف الکافی کہتے ہیں. سفیشینٹ ہے، گرامیٹیکلی وہ چیز ٹھیک ہو رہی ہے تو وہ اٹ از کافی ہے، وہ سفیشینٹ ہے. ضروری نہیں کہ معنی بھی ٹھیک ہو. یہاں پر وقف کرنا جائز ہے اور اس کے بعد کے ورڈ سے آپ شروع کر سکتے ہیں. قرآن میں کیسے پہچانیں؟ آیت کے آخر یا درمیان میں آ سکتا ہے. آیت کے آخر میں تو بیسٹ ہے، لیکن درمیان میں آئے تو زیادہ تر علامت جو جیم کی ہوتی ہے وقف الجائز وہ کافی کے لیے یوز ہوتا ہے، یا صاد لام یا وصل العلا. یہ سارے علامتیں ہم نے بیزکس میں کمپلیٹ کر لیے ہیں، رائٹ. صاد لام یا یعنی وصل العلا، وصل کرنا بہتر ہے. یعنی میننگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وصل کرنا بہتر ہے، لیکن اگر گرامیٹیکل دیکھا جائے تو وقف بھی ہم کر سکتے ہیں، جائز ہے. سو وہی جو علامتیں ہم نے سیکھے ہیں نا بیزکس میں، اسی کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ یہاں سیکھ رہی ہیں کہ اس میں سے بیسٹ کون سا ہے اور کون سا کرنا جائز ہے اور کون سا نہیں. فائن، اوکے. تو اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو وقف الکافی سمجھ آ گیا. ایک ورڈ پہ آپ سٹاپ کر رہے ہیں، وہ نیکسٹ ورڈ سے گرامیٹیکلی کمپلیٹ ہے، کنیکٹڈ بالکل نہیں ہے، لیکن معنی تو اس آیت کا مکمل نہیں ہوا، بٹ اسٹل اٹ از الاؤڈ کہ آپ سٹاپ کریں، کیونکہ یہ کافی ہے کہ وہ گرامیٹیکلی کنیکٹڈ نہ ہو. فائن، the remaining is جیم یا صاد لام یا اگر آپ کو قرآن میں دکھے، because especially when we are reciting Quran we have to know the meaning of the Quranic ayahs. لیکن آپ کو میننگ آ رہی ہے، بہت ان ڈیپتھ نہیں، تھوڑی تھوڑی سی بس سمجھ آ رہی ہے، تو وقف کے بارے میں یعنی خود ہی یہ طے کرنا کہ سٹاپ کریں یا نہ کریں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان علامتوں کو پہچانیں. جیسے وقف تام میں نے کہا کہ آیت کے اینڈنگ پر سٹاپ کریں، یا جب تو آئے تو سٹاپ کریں. اسی طرح وقف الکافی کے اندر جیم یا صاد لام یا آیتوں کے درمیان میں آئے. اگر آیت لمبی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی سانس بھی چل رہی ہے، اٹ از ناٹ کہ آپ کی سانس رک رہی ہو، پھر بھی اگر جیم کا سائن مل رہا ہے
تو آپ وہاں روکیں تو بیٹر ہوگا. فائن, وقف الجائز ہے. اوکے, اب نیکسٹ دیکھتے ہیں وقف الحسن. حسن یعنی ایک اچھی چیز کو, گڈ کو کہتے ہیں, یعنی گڈ ہے, ناٹ دیٹ بیٹر بٹ یا اٹس اسٹل گڈ, اس کو کہتے ہیں وقف الحسن. یہ ایسا وقف ہے جو گرامیٹیکلی اور اپنے معنی کے لحاظ سے دونوں سے کمپلیٹ نہیں ہے. اوکے, چاہے گرامیٹیکل ہو یا جو ہے میننگ کے اعتبار سے ہو, وہ کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میننگ تو چینج نہیں ہو رہی. یعنی ہم نے وہاں پر سٹاپ کیا, میننگ کمپلیٹ نہیں ہوئی, اور نہ ہی گرامیٹیکلی وہ ایک ورڈ سے بالکل الگ تھا, یعنی گرامیٹیکل وہ کنیکٹڈ بھی ہے, پھر بھی ہم نے سٹاپ کر دیا اس ورڈ پر, تو میننگ خراب نہیں ہونی چاہیے, ایسی جگہ پر ہمیں سٹاپ کرنا ہے. فائن, اور وہ جگہ پر سٹاپ کرنا جائز ہے, لیکن یہاں پر ایک شرط ہے کہ آپ اسی ورڈ سے تلاوت نہیں کر سکتے, آپ کو 2 یا 3 ورڈ پیچھے جا کر ضرور پڑھنا ہوگا. یہ ہم تب کرتے ہیں اسپیشلی جب ہماری سانس ٹوٹتی ہے, رائٹ, بیکاز وی ڈونٹ نو دا میننگ. اسپیشلی اگر جانتے ہیں تو اٹ از ویل اینڈ گڈ, الحمد للہ. اور آپ نے سٹاپ بھی کر دیا, گرامیٹیکل بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے اور میننگ سے بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے, تو بیٹر ہے کہ ہم 2 یا 3 ورڈز پیچھے جا کر اس کو پڑھیں. اس طریقے کا جو بھی ہوتا ہے, اسپیشلی قرآن کے اندر جہاں لام الف آتا ہے, اس طرح کی چیزیں آتے ہیں, سٹاپ نہ کریں. پھر بھی آپ نے سٹاپ کر دیا تو بیٹر یہی ہوگا کہ آپ 2 to 3 ورڈز پیچھے جا کر اس کو اعادہ کریں, یعنی شروع کریں. اوکے, یہ ہوتا ہے وقف الحسن. اس کا چھوٹا سا اگزامپل یہاں پر ہے. یہاں دیکھیں, یہ جو ورڈ ہے بسم اللہ, اوکے, آپ نے اس کو یہاں پر وقف کر دیا, جیسے آپ نے پڑھا بسم اللہ. اوکے, اس کا میننگ تو بن رہا ہے کہ ساتھ اللہ کے نام کے. اگر ہم نے اس کو محاورہ لیا تو ایسا ہو جائے گا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. فائن, یہاں پر آپ نے سٹاپ کر دیا. وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مکمل کر دینا. آپ نے یہاں میننگ کو مکمل کر دیا, اس کے بعد آپ پڑھ رہی ہیں الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کون ہے وہ, ہم یہاں پر سٹاپ کر دیے, وی جسٹ سٹاپ دیر. سو ہمیں اگر آپ کی سانس یہاں ٹوٹ گئی یا آپ اپنے اختیار سے یہاں پر سٹاپ کر بھی رہے ہیں جیسے بسم اللہ, تو آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو یہاں سے شروع کرنا کمپلسری ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح نہیں کر سکتے. فائن, یہاں پر سٹاپ کرنا وقف الحسن ہے, بٹ سٹل میننگ کمپلیٹ تو نہیں ہو رہی, لیکن تھوڑی سی ٹھیک ہو رہی ہے نا. کمپلیٹ انکمپلیٹ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کمپلیٹلی ٹھیک ہے. جو مطلب یہاں ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہے, وہ تو ہم نے مکمل نہیں کیا, بٹ سٹل میننگ میں خرابی نہیں ہو رہی, رائٹ, میننگ خراب نہیں ہوئی, فاسد نہیں ہوئی, بٹ سٹل اٹ از بیٹر کہ آپ جو ہے 2 to 3 ورڈز پیچھے جا کر دوبارہ سے ریپیٹ کریں. یہ وقف الحسن کا اگزامپل ہے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں وقف القبیح. اوکے, یہ کیسا ہے؟ یہ ایسا وقف ہے جس پر رکنے سے انکمپلیٹ میننگ ہو یا میننگ بدل جائے, یعنی غلط ہو جائے, اور اس کی جو صحیح میننگ تبھی بنے جب آپ نیکسٹ ورڈ کو اس کے ساتھ پڑھیں. فار ایگزامپل, ایک آیت چل رہی ہے, اوکے, اور آپ نے ایک جگہ سٹاپ کر دیا, لیکن وہ میننگ خراب ہو رہی ہے, کیونکہ یہ میننگ مکمل تبھی ہو سکتی ہے جب آپ نے اس ورڈ کو اس ورڈ سے ملا کر پڑھا, بٹ پھر بھی آپ نے روک دیا. سانس کی وجہ سے روک رہے ہیں تو یہ اضطراری کے اس میں چلے جائے گی کیٹیگری میں. یہاں بات ہو رہی ہے اختیاری, آپ کو نہ تو سانس ٹوٹ رہی ہے, نہ تو کوئی مجبوری ہے, نہ کچھ, بس آپ کی عادت ہے کہ آپ قرآن جب پڑھتی ہیں تو ہر جگہ روک روک کر پڑھ رہی ہیں. تو اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی, یہ ان کے لیے وقف کی اہمیت میں بتا رہی ہوں کہ آپ اس طرح قرآن کو تلاوت نہیں کر سکتی. آپ سیکھنے کے سٹیج میں ہیں, اسپیشلی جب بچے سیکھتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں, رائٹ, لائک الحمد للہ, اس طرح کرتے ہیں. بٹ ناؤ ایٹ دس اسٹیج یو ہیو ٹو ریسائٹ قرآن ایٹ لیسٹ. سٹاپ اس جگہ کریں جہاں پر ہم میننگ خراب نہ ہو. فائن, تو اگر آپ نے کہیں پر سٹاپ کر بھی دیا تو ایسی جگہ کریں جہاں پر آپ کو وقف کی علامتیں مل رہی ہوں. جو بھی وقف کی علامتیں ہم نے بیزکس میں سیکھے ہیں, وقف الجائز کی جگہ, مطلق کی جگہ, وہاں پر سب آپ سٹاپ کر سکتے ہیں. جہاں پر نہیں کرنا, جیسے لام الف پہ نہیں کرنا, اس جگہ پر نہ کریں. یہ ساری چیزوں کو فالو کریں if you're not understanding the meaning of the Quranic words. بٹ اگر آپ کی عادت ایسی ہے کہ نہ تو آپ کی سانس ٹوٹ رہی, نہ تو آپ کو کوئی مجبوری ہے, سٹل آپ قرآن کی آیتوں کو توڑ توڑ کر پڑھ رہے ہیں, تو میننگ میں خرابی آ سکتی ہے. اوکے, اور یہ وقف القبیح ہو سکتا ہے. اوکے, اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک آیت کے درمیان میں سٹاپ کر دیا, لیکن نیکسٹ جو ورڈ ہے
وہ پڑھنے سے ہی یہ آیت کمپلیٹ ہوتی تھی. فائن، آیت نہیں، ایٹ لیسٹ ایک سینٹنس جو مکمل ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس طرح نہیں کیا. آپ نے اپنے اختیار سے سٹاپ کر دیا، کوئی کمپلشن نہیں تھا آپ کے اوپر، پھر بھی آپ نے سٹاپ کر دیا، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے. ریممبر، کوئی کمپلشن نہیں تھا. یہ میں دوبارہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم کبھی اس وجہ سے روکتے ہیں نا کہ مجبوری ہو. یہ ہم جو بھی اب کیٹیگریز پڑھ رہے ہیں نا، وقفت تام، قبیح، حسن، یہ اختیاری ہے. اختیاری یعنی نو کمپلشن. آپ کے پاس کوئی کمپلشن نہیں، نہ سانس ٹوٹ رہی ہے اور نہ آپ کی جو ہے کھانس رہے ہیں آپ، نہ آپ کو کوئی یعنی چھینک آ رہی ہے. آپ اپنے اختیار سے سٹاپ کر رہے ہیں. اسپیشلی دوز who have a habit of reciting قرآن کی آیتیں توڑ کر، ان کے لیے یہ ہے اسپیشلی کہ یہ جو بھی وقف قاعدے ہیں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اسپیشلی وقف القبی آپ نہ کریں. اوکے، یہ قرآن میں آپ کس طرح پہچانیں گے؟ اسپیشلی if there is no sign of the وقف کی کوئی علامتیں نہیں، better you don't stop at that point. اوکے، کیونکہ ایسا کرنا جو ہے حرام ہے، سوائے اس کے کہ مجبوری ہو. دیکھیں دوبارہ یہی کہا جا رہا ہے کہ مجبوری ہو تو نو پرابلم. اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو آپ سٹاپ کریں تو نو پرابلم. لیکن اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ کی سانس بھی ہے پھر بھی آپ آیتوں کو توڑ کر پڑھ رہی ہیں، تو کیپ ان مائنڈ کہ یہ وقف کے اندر جائز بالکل نہیں ہے. فائن، لیکن سانس کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہے، 2 سے 3 آیت، 2 سے 3 ورڈز پیچھے جا کر پڑھیں. اس کے ایگزامپلز میں نے یہاں پر 2 ایگزامپلز کے ساتھ لیا ہے. فار ایگزامپل، آپ یہ آیت کو پڑھ رہی ہیں، آیت الکرسی ہے، رائٹ. آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ توڑ کر پڑھنے کی اگر آپ کی عادت ہے اور آپ نے پڑھا اللہ لا الہ، تو آپ نے اس کا میننگ دیکھیں کیا کر دیا. اللہ نہیں ہے الہ، الہ یعنی خدا، گاڈ یا برحق. اللہ نہیں ہے برحق. پھر آپ نے کیا کیا؟ الا هو الحی القیوم، مگر وہی ہے یعنی حی القیوم، زندہ اور ہر چیز پر قائم رکھنے والا. فائن، اس کا میننگ یہ بنتا ہے. اگر آپ نے یہاں پر سٹاپ کیا سانس ٹوٹنے کی وجہ سے، اٹ از اوکے، آپ یہاں سے دوبارہ پڑھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بٹ اگر آپ نے یہاں پر اختیاری سٹاپ کیا تو دیکھیں میننگ کتنی خراب ہو رہی ہے. استغفر اللہ، کہ اللہ نہیں ہے خدا، اس طرح بن رہا ہے. لیکن ایکچوئل میں یہاں کیا ہے؟ نہیں، اللہ نہیں ہے خدا سوائے اس کے، یعنی اللہ ہے، نہیں ہے خدا کوئی سوائے اس کے. اس کا میننگ ایسا بن رہا ہے، اللہ نہیں ہے خدا سوائے اس کے. there is no God but Allah. اس کا میننگ یہ بن رہا ہے. fine, but if you stop at this point and then start from here, you're saying that Allah is not God. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حی القیوم ہے. The meaning completely changed, especially for those جو آیتوں کو توڑ کر پڑھ رہی ہیں. دیکھیں کہ کس طرح میننگ خراب ہو سکتی ہے. اور ایک اسٹوڈنٹس جب مجھے کہتے ہیں کہ کیا ہم واو سے جب ورڈ شروع ہوتا ہے، واو کا مطلب اینڈ یا اور ہوتا ہے نا، یہ زیادہ تر مجھے کویشچن اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. واو کا مطلب اینڈ ہوتا ہے یعنی اور ہوتا ہے، تو کیا ہم واو آنے سے پہلے ورڈ پر سٹاپ کر دیں اس کے بعد کریں؟ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ کو واو سے شروع ہونے والا ورڈ دکھ رہا ہے اس کو پڑھ لیں. اس کو پڑھنے کے بعد اس ورڈ کو اور اس کے بعد کا جو ورڈ ہے اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد پیچھے سے دوبارہ شروع کریں. وہ کیوں آپ کو یہاں سے سمجھ آئے گا. یہاں ایک آیت ہے، سورہ نمبر 4 کی آیت ہے، میں بھی آیت نمبر 44، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جانا نماز کے اور جب تم ہو نشے میں، یعنی when you are intoxicated، تب آپ جو ہے نماز کے قریب نہ جائیں. اس کا ایک مکمل کمپلیٹ میننگ بن رہا ہے، رائٹ. فار ایگزامپل، آپ کی عادت ہے کہ آپ واو سے پہلے روک رہی ہیں، تو یہاں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ قریب جانا نماز کے. استغفر اللہ، یہاں پر ایسا آپ بول رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو قریب نہ جاؤ آپ نماز کے. اس کے بعد آپ یہاں پر سٹاپ کر دی اور یہاں سے آپ کنٹینیو کر رہے ہو وانتم سکارا، اور جب ہو تم نشے میں. یعنی وقف کا مطلب یہ ہے کہ آپ آیت کو کمپلیٹ یعنی ایک میننگ کو کمپلیٹ مکمل کر رہی ہیں، بٹ یہاں پر یہ خرابی ہو رہی ہے، رائٹ. سو اس طرح آپ سٹاپ نہ کریں. اف یو سٹاپ ایٹ دس پوائنٹ، دیکھیں ایٹ لیسٹ ایک میننگ تو بنتا ہے، جیسے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ قریب جانا نماز کے جب تم
جب تم یعنی یہ کہہ کر آپ سٹاپ کر رہے ہو تو یہ وقف الحسن میں شاید جا سکتا ہے، کیونکہ وہ نہ تو گرامیٹیکلی یہ ٹھیک ہے نہ تو معنی کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے، بٹ سٹل ایک وقف الحسن تو ہے، رائٹ، کہ میننگ میں خرابی تو نہیں ہو رہی۔ تب آپ جو ہے 2 ورڈ پیچھے یا صرف وانتم سے بھی شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ورڈ ہے، انتم ایک ورڈ ہے، تو اٹ از لائک یو آر اسٹارٹنگ فرام 2 ورڈز، رائٹ۔ تو اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو اس طرح سمجھ رہے تھے کہ واو سے پہلے کی ورڈ پر روکنا ہے، اور میں ہمیشہ کہتی تھی کہ نو یو شوڈ ناٹ اسٹاپ دیر، اسپیشلی آپ واو کے بعد جو ورڈ ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں، اگر آپ کو اسٹاپ کرنا بھی ہے تو اس کا یہ بیسٹ ایگزامپل ہے۔ دیکھیں اس طرح قرآن میں اسٹاپ کرنا کتنا غلط ہو سکتا ہے۔ فار دس ویل ہیو ٹو نو دا میننگ، اف ناٹ آئی ول جسٹ سجسٹ یو کہ کائنڈلی فالو دا علامتیں جو سائنز ہوتے ہیں نا وقف کے، اس کو ضرور فالو کریں۔ جہاں پر بھی فار ایگزامپل آیت ایک لمبی ہے اور یہاں پر جیم کا سائن آیا ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی سانس یہاں ٹوٹ سکتی ہے، تو بیٹر کہ جیم کو کنٹینیو کریں، آپ یہاں وقف کر دیں، رائٹ۔ جیم تو وقفل کافی ہوتا ہے نا، آپ سٹاپ کر دیں پھر یہاں سے کنٹینیو کریں، تو اپنے سانس کو آپ خود پہچان سکتی ہیں کہ وہ کب رکتی ہے کب نہیں۔ تو اس حساب سے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وقف جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کے اندر اس کی میننگ کو چینج کر سکتی ہے، خراب کر سکتی ہے، فاسد کر سکتی ہے۔ دیکھیں اگر ہم نے اس طرح اسپیشلی کوئی نان مسلمس کو سنایا اسی طرح کے آیتوں کو لے کر، وہ ڈسکشن یا آرگیومنٹس کرتے ہیں، رائٹ، جسٹ اف یو اسٹاپ ایٹ دس پوائنٹ، اگر آپ کے پاس کوئی آ کے اس طرح کی آیت دکھائے دیکھیں قرآن میں اس طرح ہے تو ہم سوچنے میں لگ جائیں گے، بیکاز اٹ ڈپینڈز آن ویئر اٹ از، کہ وقف کہاں ہو رہا ہے، آیت مکمل ہوئی ہے نہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، رائٹ، کہ کمپلیٹ مکمل ہو میننگز کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں، کوشش کریں کہ قرآن کی میننگز کو جاننے کی کوشش کریں۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو۔ جیسے دیکھیں یا کا مطلب اے ہوتا ہے، ایھا الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، لا نہیں، تقربو قریب جانا، الصلاۃ نماز کے، اور انتم ہو تم سکرا یعنی نشے میں۔ دیکھیں یہ اب کیا ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ ایک ہی آیت کا میننگ جان لیا نا، تو یہ یا ایو کتنے بار آتا ہے، رائٹ، اے وہ لوگ، یا ایھا الذین، اب آمنو آتا ہے، کبھی کافرون آتا ہے، تو آپ صرف یا ایھا الذین سے بہت سارے میننگ بنا سکتے ہو، رائٹ، یا ایھا الناس آتا ہے، انسان۔ تو ایک ورڈ اگر آپ نے قرآن کی میننگ ورڈ بائی ورڈ جان لی نا، اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی ایک آیت میں آپ کو 3-4 ورڈز تو ایسے ہی سمجھ آ جائیں گے۔ ٹرائی ڈوئنگ دیٹ، آئی ریکویسٹ یو۔ بہت سارے اس طرح کے کورسز بھی ہوتے ہیں، میں نے نور القرآن کا آپ کو لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے، اس سے جڑے رہیں، بیکاز دیٹ از دا بیسٹ پلیٹ فارم ٹو لرن قرآن ود دا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ، اوکے۔ اینڈ آلسو میک شیور کہ دور قرآن کی جو میں نے لنکس سینڈ کیے ہیں اس کو بھی ایک بار آپ کمپلیٹلی سنیں، کیونکہ ایک بار قرآن کی میننگ کو ان ڈیپتھ میں جاننا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ وقف کی ہی اتنی اہمیت ہے تو سوچیں قرآن کو پونڈر کرنا کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے علاوہ، رائٹ، قرآن از لائف، القرآن حیاتی، یہی چیز ہے کہ ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، رائٹ۔ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے، اگر آپ کو اللہ سے قریب ہونا ہے بس اس رسی کو تھام لیں۔ قرآن کو جس طرح آپ تھامیں گی، جتنا زیادہ تھامیں گی، جتنی مضبوطی سے تھامیں گی، اتنے زیادہ ریلیشن شپ آپ کی اللہ سے اسٹرانگ ہوگی۔ سو آئی کین جسٹ سے القرآن حیاتی، قرآن از مائی لائف، الحمدللہ۔ تو آئی ہوپ آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آ گئے۔ کچھ چھوٹے سے پوائنٹس دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کلاس کو اینڈ کریں گے کہ وقف کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں، کہ ہر آیت کے اینڈ پر وقف کرنا سنت ہے، اوکے، اٹ از بیٹر کہ آپ آیت کے اینڈ پر اسٹاپ کریں۔ کوئی بھی وقف جو بھی ہم نے سیکھا، نہ تو وہ لازم ہے اور نہ ہی وہ حرام ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ اسٹاپ کرنا حرام ہے۔ ایکچوئل میں وقف میں کوئی ٹائپس ایسے نہیں ہیں کہ جو لازم ہے یا جو حرام ہے، لیکن جب تک میننگ کا کوئی تعلق نہ ہو، جیسے ہی میننگ چینج ہو رہی ہو تو آپ کو کہیں جگہ وقف کرنا لازم ہو جاتا ہے، کہیں وقف نہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے میم آ جائے علامت قرآن میں تو وہاں پر وقف کرنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے، لام الف آ جائے تو وقف نہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، اوکے۔ وقف کی علامت جو مجیدی مصحف میں وہ تھوڑے زیادہ ہیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کاف کا بھی سائن ہوتا ہے۔ کاف کا سائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کی
جو علامت ہے اسی کو فالو کریں، اس طرح ہوتا ہے۔ اور عثمانی مصحف کے اندر جو وقف کی علامتیں ہیں وہ کچھ کم ہوتے ہیں۔ ایک بار کبھی کبھی ایک وقف ایسا ہوتا ہے جو قراء جو ہیں، قاری جو ہیں، اپنے ٹون کو قائم رکھنے کے لیے وقف کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ٹون کے لیے وہ ایک جگہ سٹاپ کر دیتے ہیں، اور ایون تو میننگ ٹھیک نہیں بن رہی ہو پھر بھی وہ پیچھے ورڈ سے شروع نہیں کرتے، جسٹ ٹو میک کے ایک اچھی سی ٹون ہو جائے۔ اوکے، اسپیشلی وہ جو قرآن کی میننگس کو زیادہ نہیں جانتے اور ایسے ہی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے جو قراء ہوتے ہیں اسپیشلی جو صرف اپنی ٹون پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں، قرأت پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں، میننگ پر نہیں، وہ اس طرح ایسی جگہ وقف کرتے ہیں جہاں پر میننگ بھی چینج ہو رہی ہو لیکن پھر بھی اپنی ٹون کے لیے، اپنی قرأت کے لیے امپورٹنس دیتے ہوئے وقف کرتے ہیں۔ یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ سب بھی یہی کوشش کریں کہ ڈونٹ فوکس آن دا قرأت اینڈ ٹون اسپیشلی when it comes to وقف، اسٹاپ ایٹ اے پلیس ویئر کمپلیٹ مکمل جو ہے میننگ ہو رہی ہو۔ فائن، الحمدللہ۔ تو جو بھی آپ کے کویشچنز ہیں کائنڈلی واٹس ایپ میں کریں، صرف 30 سیکنڈس رہ گئے ہیں۔ اوکے، ہم نے وقف کو یہاں کمپلیٹ کر لیا ہے۔ جی سسٹر، انشاءاللہ I'll send you the link. Okay, so inshallah let's end the meeting. Fine, we have completed the lesson of وقف۔ علامتیں تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے، ہم نے بیزکس میں اس کو کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ دوبارہ سے ان علامتوں کو ایک بار دیکھ لیں ریویژن کے لیے۔ وقف کی اہمیت کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو آئی ہوپ یو آل انڈرسٹوڈ اٹ ویری ویل۔ انشاءاللہ may Allah سبحانہ تعالیٰ میک اٹ ایزی فار us۔ تو ہم میٹنگ کو اینڈ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔